صحابہ اکرام کی زندگی پر غور کریے۔ ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں آیا ہے آپ جب بیمار ہوئے تو صحابہ اکرام آپ کی عیادت کے لیے گئے، مزاج پرسی کے لیے، حال خیریت پوچھنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، بات چیت ہوتی رہی، پھر آخر میں حضرت عثمان غنی نے دو تھیلی اشرفیوں کی نکالی اور حضرت ابو ذر غفاری کے قریب رکھا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ بیماری کی حالت میں ہیں، ہو سکتا ہو زندگی وفا نہ کرے، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، تو آپ کے گھر میں بچیاں ہیں اور یہ شادی کے لائق ہیں، تو میری طرف سے اسے ہدیہ قبول کریں، اسے رکھ لیں، یہ آپ کی اولاد کے پاس رہے گا تو ان کے حالات و معاملات کسی طرح کٹ جائیں گے، بہتر ہو جائے گا۔ کتنے خوش نصیب لوگ تھے پہلے کے، جب وہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ ساتھ لے جاتے تھے اس کی مدد کے لیے۔ آج اللہ نے مسلمانوں کو بے شمار دولت دی ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ مسلمانوں کا پیسہ ناچ گانے میں، مسلمانوں کا پیسہ طوائفوں پر لٹانے میں، مسلمانوں کا پیسہ بیجا کھیل تماشے میں، مسلمانوں کا پیسہ بے حیائی کر کے قوالی کرنے والوں کے اوپر، جو نبی کی سنت کو چھیل کے نالیوں میں بہاتے ہیں، ان قوالوں کے اوپر یہ نوٹ اڑانے میں جا رہا ہے، لیکن ان کا پیسہ کسی غریب یتیم مسکین کے حق میں نہیں جا رہا ہے۔ یہ غریب کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے، پروردگار ان کو تو نے مال و دولت دیا تھا، ان کی دولت میں میرا حق تھا، کبھی انہوں نے اپنے حق کو ادا نہیں کیا اور انہوں نے کبھی میرا حال بھی نہیں پوچھا۔ اللہ پوچھے گا ان لوگوں سے۔ اللہ نے جن کو دولت دی ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے یہ میرا کمال ہے، نہیں، آپ کی دولت میں بے شمار غریبوں کا حق ہے، اگر آپ نے نہیں ادا کیا تو قیامت کے دن آپ سے آپ کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے، یہ اصول ہے شریعت اور دین کا اور اسلام کا۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا، حضرت یہ میری طرف سے آپ کے بچے ہیں، اسے دو اشرفیہ تھیلی کے، اسے رکھ لیجئے، آپ کے کام آئیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے کہا، اے عثمان، آپ ہمیں یہ کیا سوچ کے دے رہے ہو کہ مجھے اس کی ضرورت ہے؟ نہیں، اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، اے عثمان، اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کو سورہ واقعہ کی تعلیم دے دیں، میرے آقا نے بیان فرمایا جو لوگ ہر روز رات میں سورہ واقعہ پڑھ کے سوئیں، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں انہیں کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ تو یہ سورہ واقعہ جو قرآن مقدس میں ایک سورہ ہے، اگر مسلمان اس کی پابندی شروع کر دیں، روزانہ اسے پڑھ کے سوئیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی غربت کو دور فرما دے گا۔ ہمارے پاس سب سے بڑی جو آج پریشانی ہے وہ یہ، لوگ کما بہت رہے ہیں لیکن کمائی میں برکت نہیں ہے، اور برکت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں قرآن نہیں ہے۔ اگر قرآن ہوتا، اس کی تعلیم ہوتی، اس کی تلاوت ہوتی، تو اللہ کی رحمت، اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں نازل ہوتی۔ لیکن افسوس اسی بات پر کہ ہم نے قرآن مقدسہ کی تعلیمات کے اوپر دھیان ہی نہیں دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے قرآن مقدس کے کیا فضائل، کیا مناقب بیان فرمائے ہیں، پروردگار نے اپنے مقدس کلام کو کس انداز سے بیان کیا، ہم نے کبھی اس جانب سوچا ہی نہیں۔ ہم نے اپنی اولادوں کو بھی بے عمل بنا دیا، قرآن مقدسہ کی تعلیم سے انہیں بہت دور کر دیا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے ایسے ماں باپ کے اوپر۔ ایک ماں وہ ہوتی ہے جب صبح ہوتی ہے اور اسے پتہ ہے کہ اگر میرا بیٹا مدرسے جائے گا تو نہ اس کی حالت، نہ صورت، نہ لباس، نہ اس کا حلیہ کچھ بھی بہتر نہیں، یوں ہی بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر ماں کو پتہ چل جائے
کہ میرا بیٹا اسکول میں جائے گا دنیا کی تعلیم حاصل کرنے، ماں فجر سے پہلے اٹھتی ہے، بچے کا لباس، اس کی وضاقتہ، اس کی حالت سجاتی ہے، سنوارتی ہے، اس کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے۔ آپ بتائیے، یہ جو ماں ہے، یہ جو اس کا رویہ ہے، دین پڑھنے کے لیے اس ماں نے کبھی اپنے بچے کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کبھی اس کے اندر شوق نہیں پیدا کیا۔ اور دنیا کی تعلیم کے لیے جب مائیں اتنی خدمت کرتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، باپ اس طرح بڑے نازک انداز سے اپنی اولاد کو اسکول ہندی انگریزی کی تعلیم کے لیے جب لے کے جاتے ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیے، بچہ بیچ میں یہ ضرور سوچتا ہے دنیا کی تعلیم آخر اس میں کون سی کامیابی ہے کہ میرے ماں باپ ہر کوئی اس جانب توجہ دے رہا ہے، اور ایک طرف دین کی تعلیم ہے، ماں باپ کو خیال ہی نہیں۔ تو جو اس طریقے سے اپنی اولاد پر ظلم کرتے ہیں، یہی ماں باپ بڑھاپے میں اپنی اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بچہ دنیا میں بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، نہ جانے کیا سے کیا بن گیا، بے شمار دولت کمائی، لیکن بڑھاپے میں اپنی والدین کی خدمت کر کے اللہ کی رضا نہیں حاصل کر سکا۔ ماں باپ کا بستر، ان کی چارپائی، ان کے معاملات سب باہر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کا ذہن دینی تعلیم والا نہیں بنایا۔ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں پر یہ ظلم کر رہے ہیں، خدارا ان کو دین کی تعلیم کی طرف لاؤ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میری عمر 7 سال ہوئی، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میری عمر 7 سال کی ہوئی تو میری ماں نے مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا۔ کیا خوبصورت مائیں تھی، ان کی فکر، ان کی سوچ یہ تھی کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اس کے اوپر اتنی محنت کرنا ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا بچہ ایسا کام کرے گا کہ رہتی دنیا تک لوگ ہمیں یاد رکھیں گے۔ آج جہاں ممبر و محراب پر محفلوں میں، مجلسوں میں امام احمد بن حنبل کا ذکر ہوتا ہے، وہیں ان کی ماں کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ غور کریے، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میری عمر 7 سال کی ہوئی تو میری ماں نے مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تھا۔ یہاں افسوس ہے مسلمانوں پر، بچپن سے جوانی میں آ گئے اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف چلے گئے، سر کے بال، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن افسوس انہیں صحیح سے نماز پنجگانہ پڑھنا نہیں آئی، افسوس انہیں نماز جنازہ پڑھنا نہیں آئی، افسوس انہیں عید اور بقرہ عید کی نماز پڑھنا نہیں آئی۔ ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ نہ ہم صحیح سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، نہ صحیح سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ صحیح سے ہم دینی تعلیم کو حاصل کر سکے، آخر ہمارے دامن میں بچا کیا؟ میرے بھائی آپ غور کریے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، میں 7 سال کا ہوا، میری ماں نے مجھے نماز سکھایا، اور جب میری ماں نے مجھے نماز سکھایا، ٹھنڈی کا موسم ہوتا، میری ماں فجر سے پہلے اٹھتی، میرے لیے پانی گرم کرتی، اور پانی گرم کرنے کے بعد مجھے وضو کراتی، وضو کرانے کے بعد مجھے لباس پہناتی، میرے سر پہ ٹوپی سجاتی، میرے ہاتھ کو پکڑ کر مسجد تک لے کے جاتی تھی، مجھے مسجد کے دروازے سے چھوڑ کے تب واپس آتی تھی۔ ان ماؤں نے اپنی اولاد پر اتنی محنت کی، لیکن افسوس آج ماں باپ کا جو حال ہے، یہ ماں باپ خود نہ جانے کتنے کتنے گھنٹے بیچارے اپنی اولاد کے سامنے موبائل میں ناچ گانا دیکھنے میں لگے ہیں، اور یہ بیچارے سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد نمازی بن جائے۔ نمازی نہیں بنے گی، مگر یہ طے ہے کہ نچنیا ضرور بنے گی۔ یہ طے ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو جوانی سے ہی نچانا شروع کر دے گی، اور بڑھاپے میں جو حال کرے گی وہ آج دیکھ لیجئے۔ آج کے ماں باپ اپنی اولاد کو دین سکھاتے نہیں، اسے شریعت کی تعلیم دے نہیں پاتے، اور جب تھوڑی سی سختی کرتے ہیں تو آج جا کے دیکھو زمانے میں کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو رات کی تاریکی میں روتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں
ان کے آنسو گرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی اولاد ان کے ساتھ ہے جو رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ کتنی ایسی اولادیں ہیں جو اپنے ماں باپ کو نہ جانے کیا کیا کہہ گزرتے ہیں، اور بات نوبت یہاں تک بھی آ پہنچی ہے، بعض اولاد ایسی ہیں جو اپنے ماں باپ کو مارتی بھی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے دین کی تعلیم کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم خود جاہل رہے اور اپنی اولاد کو بھی جاہل چھوڑ دیا، اور آج عالم کیا ہے؟ جہالت ہماری نسلوں میں چلی گئی۔ نماز سے مطلب نہیں، قرآن سے مطلب نہیں، شریعت سے مطلب نہیں، بس صرف منمانی ہو رہی ہے۔ اللہ ہماری قوم کو سمجھ کی توفیق عطا کرے۔ آج ماں باپ اگر اپنی اولاد پر محنت کریں گے، خود عمل کریں، اپنی بچوں کو بھی اسی جانب لگائیں، تو آنے والے وقت میں بہتر ہوگا۔